بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صراط صلوات پڑھیں محمد وآل جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی شان میں جناب شاعر اہل بیت شاہد نقوی کلیم علی ابا کا کلام سے چند اشعار یہ تھی وہ مائیں جن پہ تھا زہرا کو اعتماد، یہ تھی وہ مائیں جن پہ تھا زہرا کو اعتماد، جن کی وفا کو دی نگہ کبریا نے داد، جاری تھا ہر محاذ پہ ان ماؤں کا جہاد، تازہ ہوئی مدینے میں پھر کربلا کی یاد، جب ذکر درد ہوتا تھا ام البنین سے اٹھتی تھی آج شہر نبی کی زمین سے، سجاد سے وہ مادر عباس کا سوال کیسا لڑا حسین کی خاطر علی کا لال، عابد کو سر جھکا کے کہا بسط ملال، کیا پوچھتی ہیں آپ امیر وفا کا حال، اذن وفا ملا ہی کہاں ہے، اذن وفا ملا ہی کہاں اس دلیر کو، زنجیر سے حسین نے جھگڑا تھا شیر کو، سلوات پڑھے محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، آج جس بی بی کی وفات کی مجلس ہم نے منعقد کی ہے، برپا کی ہے یہاں پر، یہ سرکار باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی مادر گرامی ہے، نہ یہ کہ خود باب الحوائج ہیں جناب عباس علیہ السلام، بلکہ یہ مادر گرامی بھی ان کی باب الحوائج ہے۔ علماء کرام مراجع اعظام نے بہت سارے ان کی فضائل و مناقب نقل کیے ہیں، سب سے بڑی ان کی فضیلت یہ ہے کہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے
جناب مخدوم کونین صلوات اللہ علیہ کے شہادت کے بعد اپنے بھائی حضرت عقیل سے کہا ہے کوئی آپ کی نگاہ میں ایسی خاتون کہ جو میرے شجاعت کا وارث مجھے دے سکے؟ اس لیے کہ اللہ نے بیٹے مجھے دیے دو، حسن اور حسین علیہ السلام، لیکن یہ دونوں بیٹے اللہ نے مجھے دے کر نبی کو دلوا دیے۔ اب دنیا انہیں فرزند رسول کہتی ہے، فرزند علی نہیں کہتی۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے جو میری شجاعت کا وارث ہو، جو میرے فرزند کے نام سے مشہور ہو، جسے لوگ ابن علی کہیں۔ حضرت عقیل امیر المومنین علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں ابھی قبیلہ بنی کلاب کے سردار آئے ہوئے ہیں مدینے میں، اس کی جو بیٹی ہے وہ مناسب رہے گی آپ کی اس زمانی زندگی کے لیے، اور بہترین خاندان ہے عرب میں، بہترین شجاع خلق کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے بہترین خاندان، لہذا رشتہ بھیجا گیا۔ جب جناب عقیل رشتہ لے کر گئے ہیں تو جناب فاطمہ کلابیہ کی والد نے گھر میں جا کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہمارے یہاں علی بن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے، تو وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ علی جیسی عظیم شخصیت سے ہماری بیٹی کی شادی ہو؟ علی جیسی عظیم شخصیت کی ہماری بیٹی کی شادی ہو؟ کہاں واقعی وہ آئے ہیں۔ اس جگہ پر ایک خواب بھی جناب فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت کلابیہ کے والدہ نے دیکھا تھا، اور ایک خواب جناب خود فاطمہ ام البنین نے دیکھا تھا۔ اس خواب پر ابھی آپس میں بحث ہو رہی تھی کہ یہ رشتہ آ گیا، اور اس خواب کی تعبیر مل گئی ان کو۔ عزیزان گرامی، یہاں روک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین نے یہ جملہ کیوں کہا کہ بھائی مجھے اپنی شجاعت کا وارث چاہیے، ایسی خاتون سے شادی کروں گا تو میری شجاعت کا وارث بنے۔ مولا کائنات سے کہتے آپ امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہیں، سید الوسیین ہیں، معجز النما ہیں، مظہر العجائب ہیں، آپ کی شادی کسی بھی خاندان میں ہو سکتی ہے، آپ کی شادی کہیں بھی ہو، وارث آپ کا آئے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کہیں گے کہ چاہے میں علی ہوں، لیکن جب تک ماں کی شرافت سامنے نہ آئے گی میری شرافت کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ایسے خاندان سے تعلق، اور اسی کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا اولاد کی تربیت کس عمر سے کرنی چاہیے، امام نے ارشاد فرمایا شادی سے پہلے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ابھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی اولاد ہی نہیں ہوئی ہے، تو شادی سے پہلے تربیت کا کیا معاملہ ہوگا؟
ماں تلاش کرو جو تمہیں اچھا فرزند دے سکے، جو تمہیں اچھا فرزند دے سکے۔ عزیزان گرامی، ماں کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں شریعت نے بیان کی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم وخضراء الدم، میں تمہیں روکتا ہوں کہ کوڑے کی سبزی نہ کھایا کرو۔ کوڑی سمجھتے ہیں؟ روڑی، جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں سبزی کے بیج چلے جاتے ہیں، اس پر سبزی اگ جاتی ہے۔ آپ نے ساتھ بتایا کہ کوڑی کی سبزی نہ کھایا کرو۔ پوچھا مراد کیا ہے؟ کہا مراد یہ ہے کہ ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جس کے پاس خاندانی شرافت موجود نہ ہو، جس کے پاس خاندانی شرافت موجود نہ ہو۔ اور یہی ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جہاں غیبت کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ وہ غیبت جو گناہ کبیرہ ہے، شدید ترین مخالفت کی گئی ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے بیک بائٹنگ کرنا، غیبت کرنا، پس کچھ کسی کی بارے میں بات کرنا۔ کیونکہ ہمارے یہاں غیبت کا تصور یہ ہے کہ اگر کسی کا عیب ہے اس کے اندر پایا جاتا ہو اور اس کی غیبت میں اس عیب کو بیان کیا جائے تو یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ اسی حقیقت کا نام غیبت ہے۔ کسی کے پیچھے کسی کا عیب بیان کرنے کا نام ہی غیبت ہے۔ اگر عیب نہیں پایا جاتا اور پھر کسی کی برائی کی جائے تو وہ غیبت نہیں، وہ تہمت کہلاتی ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لہذا اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ خاندان کے اندر اچھے اور شریف اولاد پیدا ہو، غیبت کو جائز قرار دیا گیا کہ اگر آپ سے لڑکی والے پوچھیں لڑکا کیسا ہے تو اس کے عیب نہ چھپانا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی لڑکی زندگی برباد ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے اہل محلہ سے، رشتہ داروں سے، تو لڑکی کے عیب نہ چھپائے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کا گھر تباہ ہو جائے۔ اگر لڑکی میں عیب پائے جاتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی عیب ہے، بیان کر دیا جائے۔ یہ غیر نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پرائی لڑکی کی شادی نہ ہو۔ نہیں، شریعت کہتی ہے بیان کر دو تاکہ معاشرے میں ایک اچھی نسل کی پیداواری ہو، اچھے لوگ آئیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں شریعت نے پردے کو واجب قرار دیا ہے، حرام ہے عورت کا نامحرم کے سامنے جانا، لیکن رشتے کے موقع پر شریعت نے اجازت دی ہے اتنی دیر تک جب اگر آپ کسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ جائیں، بات کریں، چلا کے دیکھیں، گفتگو کر کے دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا معاملہ ہے۔ یہاں نہ تو آپ زبردستی بیٹی کی شادی کسی سے کر سکتے ہیں، جہاں لڑکی راضی نہیں ہے آپ نے کہا کہ میں نے تو یہی کرنی ہے، وہ چلی تو جائے گی لیکن ہو سکتا ہے وہ نکاح نہ ہو، زنا ہو جائے۔ اس لیے کہ لڑکی کی رضامندی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے لڑکا، اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ یہ کوئی گائے بھینس ہے، بکری ہے، بیل نہیں ہے، بھینس نہیں ہے کہ آپ نے پیسے دیے خرید کے لیا اور گھر پہ باندھ دیا۔ ضرورت ہے اس عمر کی کہ آپ
کی رضامندی معلوم کریں. میں شہزادی کونین کے سلسلے میں مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ مجھے بطول کا رشتہ علی کے لیے چاہیے ہے، لیکن جب تک بطول راضی نہ ہو اس وقت تک نہیں. البتہ چونکہ شہزادی کا نام راضیہ مرضیہ ہے، اللہ جانتا تھا کہ میری فرمائش کو بطول ٹھکرائے گی نہیں، لیکن ایک قانون بننے جا رہا تھا. خاتون اول کی شادی ہو رہی تھی تاکہ قیامت کے دن تک سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ اور آل محمد کے چاہنے والے شادیاں اپنے رسم و رواج کے مطابق نہ کریں. بطول کی بیٹیوں کی شادی، بطول کی چاہنے والیوں کی شادی ایسے کی جائے جیسے بطول کی بیٹیوں کی جاتی ہے. یہ ضروری ہے. اور کہا گیا کہ شادیاں جلدی کرو بیٹیوں کی، بٹھا کے نہ رکھو. بقول علامہ ذیشان نظر جوادی علی اللہ مقامہ کے فرمایا کرتے تھے کہ آج کل شادیاں ماں باپ کی پسند سے ہوتی ہیں، اولاد کی پسند سے نہیں ہوتی. جنہوں نے زندگی گزارنی ہے ان کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں. اب کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو خاندان کی عزت و احترام رکھتے ہوئے سر جھکا لیتی ہیں، کچھ مسائل پیدا کر دیتی ہیں. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ اس سے نہیں پوچھا جا سکتا جس نے زندگی گزارنی ہے، اپنی پسند سامنے رکھتے. تو یہاں امیر المومنین علیہ السلام نے رشتہ بھیجا، رضامندی معلوم کی. علی جیسی عظیم شخصیت کو اپنی شجاعت کے وارث کے لیے ایک ایسی ماں چاہیے تھی جو عباس کی ماں بن سکے. جناب خدیجہ الکبریٰ کا لقب ہے صدف کوثر، خدیجہ الکبریٰ کا لقب ہے صدف امامت. خدیجہ الکبریٰ کا لقب ہے صدف کوثر، شہزادی کونین کا لقب ہے صدف امامت، اور جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین کو کہا جاتا ہے صدف وفا. ہمارے عورت کی قیمت نہیں ہے، خاص طور پر ہمارے بر صغیر کے اندر خاتون کی قیمت نہیں ہے. شیخ الجامع علامہ اختر عباس اللہ مقاموں کا خوبصورت جملہ وضاحت بھی کر دوں گا آپ کے سامنے کہ عورت اللہ کی بارگاہ میں اتنی عظیم ہے کہ عورت اس صدف نایاب کا نام ہے جو انبیاء و مرسلین جیسے گوہر تحویل دیتی. صدف میں موتی پکتا ہے. دنیا میں رسول آئے، نبی آئے، امام آئے، ولی آئے، بغیر باپ کے تو آئے لیکن بغیر ماں کے کوئی نہیں آیا. سبا بھیجے مل کے بابا محمد عزیزان گرامی، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. امیر المومنین علیہ السلام گئے، شادی کی، نکاح ہوا. میں بہت ساری تفصیلات کو چھوڑ کر کہ لے کر آئے گھر پہ تو جناب فاطمہ کلابیہ بیوی بن کر آئی امیر المومنین کی. زوجائیں ناز کر سکتی ہیں لیکن جب گھر میں داخل ہوئی ایک ہاتھ جناب ام کلثوم نے تھاما، ایک ہاتھ جناب زینب کبریٰ نے تھاما، گھر میں لے کر آئے اندر اور اماں کہہ کے سلام کیا تو جناب ام البنین نے آواز دے کر کہا شہزادیوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں. جب لے کے چلی
تو وہاں بٹھایا لے جا کر جو مسند سید کونین تھی. اب آپ عظمت کا اندازہ کر سکتی ہیں. جناب فاطمہ کلابیہ نے منع کیا کہ میں اس مسند پر نہیں بیٹھوں گی جس مسند پر خاتون محشر بیٹھتی تھی. میں اس مسند پر نہیں بیٹھوں گی جس مسند کے اوپر حسنین کی ماں بیٹھتی تھی. میں اس مسند پر نہیں بیٹھوں گی جس کی تعلیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہوا کرتے تھے. لیکن شہزادیوں نے کہا ہمیں اماں نے وصیت یہ کی تھی کہ جب فاطمہ کلابیہ شادی ہو کر آئے تو انہیں میری مسند پر بٹھانا. اب یہ اس گھرانے کی عظمت ہے, اس گھرانے کی عظمت ہے, اور اسی کو بڑاپن کہتے ہیں, اسی کو عزت دار کہتے ہیں. کیا کہ جب بڑا چھوٹے سے بات کرے تو اس کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے, جب چھوٹا بڑے سے بات کرے تو اس کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے. اور اس کی مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ اگر یہ کہے کہ میرا نبی تم جیسا بشر ہے تو وہ کہہ سکتا ہے, لیکن اگر کوئی نیچے والا کہے کہ نبی ہم جیسا بشر ہے تو اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں دنیا میں. اس کو حق نہیں ہے. یہاں رتبے کا لحاظ رکھا گیا ہے. باپ بیٹے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ میرے بیٹے نے اگر غلطی کی تو میں گھر سے نکال دوں گا, لیکن بیٹا باپ کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ باپ نے غلطی کی تو میں گھر سے نکال دوں گا. باپ کہے گا تو یہ اس کا حق ہے, بیٹا کہے گا تو یہ اس کی شیطنت ہے, یہ فتنہ ہے. عزیزان گرامی, اسی لیے ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں ان بنیادی عقائد کو اس وقت ہمارے ممبر سے چھیڑا جا رہا ہے, اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے. اصل اگر کوئی یہ کہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بڑی عزت ہے, بڑی شان ہے, وہ دین کے محافظ ہیں, وہ نائب رسول ہیں, لیکن انبیاء ان سے افضل ہیں, انبیاء ان سے افضل ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ تشیع کے بنیادی عقیدے کو تباہ کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام وہ صاحب عظمت ہیں, کائنات میں سید الانبیاء کے علاوہ ان سے کوئی افضل نہیں ہے. اور اس کے لیے اہل سنت کے خوش عقیدہ علماء جو ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. میرے پاس 4-5 کتابیں رکھی ہوئی ہیں. عصمت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ پر ڈاکٹر صداقت علی فریدی کی کتاب بھی ہے, اور مناقب زہرا کے عنوان سے میرے پاس مولانا ظہور احمد فیضی صاحب کی کتاب بھی رکھی ہوئی ہے, اور میرے پاس بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں, سینکڑوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں, جہاں وہ اس بات کو علن اعلان بیان کرتے ہیں کہ جس بیوی کو رسول اپنا حصہ کہیں, شجنت البنتی کہیں, میرے گوشت کا ٹکڑا ہے, تو جتنی عظمت اور عزت رسول کی ہے اتنی ہی عزت و عظمت بطول کی ہے. اگر رسول کائنات میں سب سے افضل ہے تو پھر بطول بھی کائنات میں سب سے افضل ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے جو پیغمبر کا جملہ ایک ہی کافی ہے, ورنہ بہت سارے جملے ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں عظمت کے لیے کہ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب پہلے فہرست بناؤ کہ پیغمبر کس کس کے مولا ہے.
پیغمبر کائنات کے مولا ہے، امام الانبیاء ہے. اور یہ امام الانبیاء کا لقب کب ملا پیغمبر کو؟ یہ امام الانبیاء کا لقب پیغمبر کو اس وقت ملا جب سرور کائنات معراج پر تشریف لے گئے. جب واپس آنے لگے تو انبیاء کرام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ آج ہمارا امام آ رہا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں. سرکار نے نماز پڑھائی. سارے نبیوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سرکار کے پیچھے نماز پڑھی. پیچھے نماز پڑھی. امام الانبیاء کہہ رہے ہیں مجھے معراج کے اس واقعے کو نہیں پڑھنا ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں وہ عیسیٰ علیہ السلام جو 4تھے آسمان پر ہیں، وہ حضرت یونس علیہ السلام، وہ حضرت ادریس علیہ السلام، وہ حضرت خضر علیہ السلام میرے آخری امام کے ظہور سے پہلے دنیا میں ظاہر ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، لکھا ہے تاریخوں میں 1 سال پہلے آئیں گے. یہ اپنی طور کے اوپر ایک الگ سے بحث ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں نے پہلے عرض کیا بھی ہے، پھر کروں گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا. تو یہاں پر ایک خوبصورت خطیبانہ جملہ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ کا آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں. حضرت مولانا محمد اسماعیل دیوبندی سے ایک عیسائی نے پرچی لکھ کے سوال کیا کہ تمہارا امام زمین سے ظاہر ہوگا، ہمارا 4تھے آسمان سے آئے گا، تو جو 4تھے آسمان پر ہے وہ افضل ہے، یہ جو تمہارا امام زمین پر ہے وہ افضل ہے. عزیزان گرامی، یہ مولانا اسماعیل دیوبندی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہنے لگے جب اللہ نے میزان عدالت میں عیسیٰ کو ایک پلے میں رکھا، ایک پلے میں مہدی کو رکھا، مہدی اتنا بھاری تھا کہ پلہ زمین پر آ گیا، عیسیٰ اتنا ہلکا تھا کہ آسمانوں پر پہنچ گیا. یہ عظمت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو آپ کے علم میں ایک بات اضافے کے لیے جو نہیں جانتے اور اکثر نہیں جانتے کہ عالم رجعت میں، رجعت کا عقیدہ سنا ہے؟ شیعوں کا عقیدہ عقیدہ رجعت ہے. عقیدہ رجعت میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام آئیں گے، 14 کے 14 ایک وقت میں ایک زمین پر جمع ہوں گے. ہر امام، ہر نبی اپنے طبعی زندگی گزار کر دنیا سے جائے گا، اور اس کے بعد لکھا ہے اس میں کہ اگر سرور کائنات موجود ہوں گے اور نماز کا وقت ہوگا اور 12 امام بھی موجود ہوں گے، یہ نبی بھی موجود ہوں گے، تو جماعت پیغمبر کرائیں گے. کون کرائے گا؟ پیغمبر کرائیں گے. جب پیغمبر نہیں ہوں گے اور یہ 12 ہوں گے تو جماعت حضرت علی علیہ السلام کرائیں گے. اور اب یہ مجھ سے سوال نہ پوچھنا، معصوم کا فرمان یہ ہے کہ اگر یہ امیر المومنین بھی نہ ہوں گے، 11 امام ہوں گے، تو پھر نماز امام حسین علیہ السلام پڑھائیں گے. یہ طریقہ ہے. امام مہدی علیہ السلام ان کی موجودگی، کسی کی موجودگی میں بھی نماز نہیں پڑھائیں. لیکن تاریخوں نے لکھا، تاریخ ابن کثیر نے لکھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کی ملاقات، پہلی ملاقات ہوگی اور نماز کا وقت آئے گا، تو اس نماز کے وقت حضرت مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، تقدم یا نبی اللہ، اللہ کے نبی آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تقدم یا سیدی، اے میرے سردار آپ آگے ہو کر نماز پڑھائیں. تو میں بس اسی بات کو عرض کر سکتا ہوں کہ جس نبی کے آخری جانشین کو عیسیٰ نماز نہیں پڑھا سکتے، اس نبی کو عرب کا کوئی پرتو کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟
اہل سنت کی کتابوں میں، تمام عالم اسلام کے اہل سنت کی کتابوں میں افضل ہے امام مہدی علیہ السلام، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول نماز نہیں پڑھاتا. یہ باقی مسلمانوں کے فقہی مسائل سے میرا واسطہ نہیں. ان کے ہاں تو یہ ہے کہ جماعت قائم کرو، چاہے پیش نماز فاسق ہو یا فاجر ہو، مومن ہو. جن کی داڑھی لگی ہوئی ہے انہیں اٹھا کے وہ بھلے دھاڑی لگے یا چور. ہمارے یہاں پیش نمازی کے لیے شرائط ہیں. مرد ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلالی ہو، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، اندھا نہ ہو. یہ تمام شرائط پیش نماز کے لیے موجود ہیں. اس لیے جو ائمہ معصومین سے انبیاء کو افضل سمجھتا ہے یہ شیعہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے. شیعہ تمام انبیاء سے آل محمد کو افضل سمجھتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، پیغمبر کی مرضی سے. پیغمبر سارے انبیاء کے مولا ہیں، علی سارے انبیاء کے مولا ہیں. پیغمبر نے فرمایا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، روح کا روحی. اے علی تیری روح میری روح ایک ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ایک ہے، تیرا خون میرا خون ایک ہے. تو پیغمبر کے خون سے کائنات میں کوئی افضل ہو ہی نہیں سکتا. اب چاہے وہ 20 گز کا امامہ پہن کے بھی ممبر پہ بیٹھ کے کہے ہم اسے شیعہ نہیں مانیں گے، شیعہ نہیں اس کا تعلق. میں نے آج جمعے کے خطبے میں بھی ایک مسئلے پر گفتگو تفصیل کے ساتھ کی ہے، اور باقی ابھی 2 مسئلے ہیں جو میں انشاءاللہ آج رات کو یہاں مدرسے میں ان مسائل پر گفتگو کروں گا. ایک وہ مسئلہ کہ جس میں مردے تو قبر میں دفنائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مردے خراب نہیں ہوتے وہ کسی تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے نہیں، زمین میں کیمیکل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خراب نہیں ہوتے. ورنہ فرعون کی ممی ابھی تک ثابت ہے. اچھا جب مجمع جاہل ہو تو جو کچھ بھی پڑھا دیا جائے. اس کے اوپر میں ابھی لاہور گیا تو میں کتاب خرید کے لایا ہوں، لافانی اقسام. اس میں کم سے کم بھی 10,000 سے زیادہ بلکہ 20,000 سے بھی زیادہ مردوں کے نام لکھے ہیں جن کی قبروں سے وہ برآمد ہوئے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں عرض کروں گا اور اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنا کر سامنے رکھوں گا تاکہ میرے شیعہ نوجوانوں کے عقائد محفوظ رہیں. میں اپنی ذمہ داری پوری کروں، پھر آگے والے مانتے نہیں مانتے اس کی میری ذمہ داری نہیں ہے. اور میں کل ٹنڈو غلام علی گیا تھا مجلس پڑھنے پرسوں، تو وہاں مجھ سے کہا گیا کہ بڑے والے تو بولتے نہیں، آپ کیوں بولتے ہیں؟ علامہ ساجد نقوی نہیں بولتے، شیخ محسن نظفی نہیں بولتے، آیت اللہ حافظ ریاض نہیں بولتے، آپ کیوں بولتے ہیں؟ تو میں نے کہا میدان جنگ میں مقابلہ ہم اصل کا ہوتا ہے، بڑوں کا نہیں. وہ ہمارے سردار ہیں، اس کا اسٹیٹس ہی نہیں بنتا کہ وہ اس کے بارے میں گفتگو کریں. یہ اس درجے کا ہی نہیں ہے کہ ہمارے بڑے اس کے بارے میں بات کریں. اس کے لیے ہم ہی کافی ہیں. جواب دیں. شیعہ بنیادی عقیدہ یہ ہے، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اور ایک وہ کہ فاتحہ کا ثواب نہیں پہنچتا. اب اتنی بات تو ہمارے استاد جان محمد بھی سمجھتے ہیں. مجھے پرسوں کان میں کہہ رہے تھے کہ اپنے مدرسے میں تو اجرت کی نمازیں پڑھوائی جا رہی ہیں، تو جب مردے کو پہنچتی ہی نہیں ہے تو کیسے پڑھوائی جا رہی ہیں؟ جی اجرت کی نمازیں پڑھوائی جا رہی ہیں، پیسہ آئے
اور اجرت طے ہوتی ہے. اگر کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس کی قضا نماز اجرت پر پڑھی جائے پیسہ طے کرنا جائز ہے تو مجلس کے لیے پیسہ طے کرنا حرام کیوں ہو گیا بھائی؟ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کے قائل نہیں، ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ہم اسے حرام بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اوپر والوں کا مسئلہ ہے. اور مجلس پڑھنا سنت کام ہے. آپ کو ضروری ہے کہ ایسے کسی خطیب سے پڑھوائیں جو زیادہ پیسے لیتا ہو تو طے نہیں کرتا، اس سے پڑھوا لیں. ایسے بہت سارے ہیں، لیکن جنا لوگوں نے اشتہار کیوں نہیں؟ تو تم مجلس حسین کے لیے نہیں اپنے نام کے لیے کر رہے ہو. جتنے مجرم تم ہو اتنا مجرم وہ بھی ہے. خیر میں بہت دور نکل گیا اپنی بات سے، میں واپس آتا ہوں کہ شہزادی جب گھر کے اندر آئی، جناب فاطمہ کی لالیاں جب آئی بیٹھی مسرت پر، لیکن زبان سے ایک ہی بات کہ میں کنیز. جب حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 4 بیٹے اللہ نے جناب فاطمہ کو دیے، بیٹیاں دی. جناب رقیہ خاتون تو جناب مسلم کی زوجہ بنی. حضرت عباس علیہ السلام جب بولنے لگے، چلنے لگے، تھوڑا سا شعور آیا، جناب فاطمہ گود میں بٹھا کر کہتی تھی عباس ان بیویوں کے سامنے سر نہ اٹھانا، یہ نہ سمجھنا کہ تیری بہنیں ہیں، یہ آقا زادیاں ہیں، سر جھکا کے بات کرنا. حسنین علیہ السلام کو بھائی کہہ کے نہ بلانا، آقا کہہ کے بلانا، اس لیے کہ تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ شہزادی کے بچے ہیں. یہ بنیادی طور کے اوپر سکھایا جا رہا ہے. اگر بھائی کہہ بھی دیتے تو کوئی عیب نہیں تھا، بھائی تھے، لیکن یہ تہذیب سکھائی گئی. ایک ہی باپ کے 2 بیٹے، ایک کی ماں بطول ہے، ایک کی ماں ام البنین ہے، فرق اتنا ہے وہ آقا کہلاتے ہیں، یہ غلام کہلاتے ہیں. یہ عزت ہے، اور عزت والوں کے یہاں ہی ہوتی ہے. ہم سے تو کہا جاتا ہے بھائی پاکستان میں سنی رہتے ہیں، تمہیں سنیوں سے تکلیف ہے تو چلے جاؤ یہاں سے. ہمیں تو کوئی تکلیف سنیوں سے نہیں. یہ جملہ خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں قرآن میرے سر پہ رکھو، یہ جملہ کہنے والے نے جملہ کہا ہی اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر سنی شیعہ فساد پیدا ہوتا ہے. وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ شیعہ سنیوں سے نفرت کرتے ہیں. ہم نفرت نہیں کرتے، ہم اپنے فاصلے رکھتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا کہ وہ ازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. کہا ہے قرآن نے نہیں؟ تو یہ ماں کہنا، قرآن مجید نے ماں کہا تو کیا آپ بیویوں کے سامنے پیغمبر کی جا سکتے ہیں یا وہ سرنگے آپ کے سامنے آ سکتی ہیں؟ کہ شریعت کا پردہ یہ اٹھ گیا ان کے لیے؟ نہیں، وہ ایک رتبہ بتانے کے لیے ماں بتایا گیا ہے. حقیقت میں وہ ماں نہیں ہے. ہاں سادات کے لیے ہے کہ وہ ہماری ماں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں. ہمارے لیے وہ محرم ہے، جتنی بھی نبی کی ازواج ہیں ہمارے لیے محرم ہے. باقی غیر سادات کے لیے محرم نہیں ہے، ماں ہے. اس چیز کو سامنے رکھیں. شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ، پیغمبر نے فرمایا انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو کیا مطلب؟ اگر حقیقی باپ ہے تو شادیاں کیسے کرنی؟ امت کی بیٹیوں سے شادی نہیں ہو سکتی تھی. یہ کس رتبے کے باپ ہیں؟ یہ معلم ہونے کی وجہ سے، جہالت سے نکال کے.
شہزادی نے قرآن مجید کی آیت پڑھی دربار میں، کنتم شفا حفرت اللہ شفا حفرت، تم جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، میرا باپ نہ آتا تو تمہیں نجات نہیں مل سکتی تھی۔ میرے باپ نے تمہیں نجات دی۔ عزیزان گرامی، ان مسائل کو سوچیں اور غور کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور میں نے بہت سی باتیں اپنے خطبے میں کہہ دی ہیں، وہ انشاءاللہ کل تک اپلوڈ ہو جائے گی، پھر آپ دیکھیے گا اس کو انشاءاللہ، جسے سمجھنا ہو۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ بیوی جسے 4 بیٹے عطا کیے، یہ اس گھر میں کبھی بھی ماں کی حیثیت سے اپنے آپ کو نہیں پہچانوایا، انشاءاللہ آپ کی کنیز کی حیثیت سے بار پہچان۔ اور اب تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب جناب عباس علیہ السلام بڑے ہو گئے، مولا کائنات کی شہادت کا وقت قریب آیا، تو امام علیہ السلام نے جیسے ایک ایک بیٹے کو بلا کر وصیتیں کی، امام حسن مصطفیٰ کو بلا کر وصیتیں کی، پورے گھر والوں کا ہاتھ امام حسن مصطفیٰ کے حوالے کی۔ حسن بیٹا، میری بات بہنوں کا خیال رکھنا، بھائیوں کا خیال رکھنا، گھر والوں کا خیال رکھنا۔ جب امام علیہ السلام یہ وصیتیں کر رہے تھے، اس وقت جناب ام البنین حضرت عباس علیہ السلام کو لیے ہوئے دروازے کے پاس کھڑی ہوئی رو رہی تھی۔ امیر المومنین کی اچانک نگاہ پڑی تو امام نے فرمایا، اے ام البنین، میری زندگی میں کس نے تجھے رلایا؟ یہ جملے ملتے ہیں۔ جناب ام البنین کہتی ہے، آپ نے ایک ایک کر کے سب کو حوالے کر دیا حسن مصطفیٰ کے، لیکن میرے عباس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو امیر المومنین نے قریب بلایا، سینے سے لگایا، فرمایا، عباس، میں نے اپنی شجاعت کا وارث مانگا تھا، تو میری نماز سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کو بلایا، جناب عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں جناب امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ دیا اور کہا، عباس، جب تک سلامت رہنا حسین پر آنچ نہ آئے، کسی طرح نصرت کرنی ہے جیسے میں نے زندگی بھر رسول کی مدد کی ہے۔ یہ آخری دور ہے، اور کریں۔ اور جب جناب عباس علیہ السلام کربلا سے جانے لگے، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، عباس، ایک حسین کی نصرت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ دودھ نہیں برسوں۔ عزاداروں، یہی وجہ ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے اور بشیر نے مدینے میں منادی کی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، تو جناب ام البنین سے رہا نہیں گیا، چادر پہنی، برقع پہنا، جناب فضل عباس علیہ السلام کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں عصا لے کر تیز قدم دوڑاتی ہوئی بشیر کے گھوڑے کے پاس آئیں۔ عجب نہیں کہا ہوگا نا، فضل نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑی، کہا، بشیر تو کیا کہہ رہا ہے؟ میری دادی پوچھتی ہے کہ کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی؟ حسین کیسے مارے گئے؟ بشیر کہتا، تم کون ہو؟ کہا، میرا نام فضل ہے،
میں عباس کا بیٹا ہوں، یہ میری دادی ام البنین ہے۔ بشیر گھوڑے سے اترا، سر کو جھکایا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، بی بی آج تو یہ لفظ کہے ہیں، آئندہ نہ کہیے گا۔ جیسی وفا تیرے بیٹے نے کی کائنات میں، ایسی وفا کس سے پاس؟ جب تک تیرا بیٹا سلامت رہا، عباس کے بازو سلامت رہے، اس وقت تک کسی کی مجال نہ ہوئی کہ حسین علیہ السلام کی طرف تیر پھینک سکے۔ حسین زخمی ہوا تیرے بیٹے کی شہادت کے بعد۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ ملاقات ہوئی جب بیویوں سے اور تعزیت وصول کی، جناب زینب سے گلے ملی اور شہزادی سے احوال پرسی کی۔ شہزادی نے بازوؤں پہ رسی کے نشان دکھائے، تو پھر کربلا کا رخ کر کے جناب ام البنین کہتی ہے عباس مجھے یقین نہیں آتا، کون ہے جو میرے شیر کو مان دے؟ عباس کون ہے جو میرے شیر کو مار دے؟ مجھے اب یقین آ گیا کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کس میں دم تھا کہ فاطمہ کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں، کس میں دم تھا کہ فاطمہ کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسن باندھتا؟ یہ رسن کے نشان دیکھ کر مجھے یقین آ گیا کہ میری شہزادیوں کے ہاتھوں میں رسن اس وقت بندی جب تیرے ہاتھ سلامت نہ رہے۔ عزادارو، جناب ام البنین نے کربلا کے بعد سے لے کر اپنی وفات تک روزانہ بلا ناغہ جنت البقیع میں جا کے بیٹھتی تھی، 5 قبریں مناتی تھی، 4 اپنے بیٹوں کی، 1 امام حسین علیہ السلام کی۔ پھر قبروں کو مٹا کر کہتی تھی میں تم پر نہ روؤں گی کہ تمہاری ماں سلامت ہے، میں حسین پر روؤں گی جس کی ماں کا ایک معمولی جملے نہیں۔ جناب ام البنین روزانہ کربلا کا رخ کر کے یہ نوحہ پڑھا کرتی تھی، کہتی تھی عباس اگر تیرے بازو سلامت ہوتے تو فاطمہ کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسن نہ بنتی۔ یہ رسن بندی اس لیے ہے کہ تیرے ہاتھ سلامت نہ رہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج اسی بی بی کی وفات کی رات ہے۔ خدا جانے یہاں تو اتنا اہتمام نہیں ہے، یہاں اتنا احساس بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ آج کی شب کربلا میں ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ آج کس کی وفات ہے۔ گلی گلی مومنین نے کربلا کے اندر نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ آنے والے سے کہتے ہیں ہم تمہیں جناب ام البنین کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ مومنین جاتے جناب عباس علیہ السلام کے حرم میں، جا کر بی بی کا سلام پیش کرتے، کہتے مولا ساری زندگی تیرا پرسہ زمانے کے امام کو دیتے رہے، آج ماں کا پرسہ دے دے۔ عزادارو، ماں کا سر سے اڑ جانا معمولی کام نہیں ہے۔ جناب رقیہ کو پرسہ دیتے ہیں، بی بی آپ کی ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ لیکن کیا عظمت ہے بی بی کہ جنت البقیع میں دفن کی گئی بی بی، لیکن جب تک سیدہ کے روضے کو تعمیر نہیں کیا جائے گا اس وقت تک بی بی کی قبر بھی ایسے ہی ویران رہے۔ عزادار جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین سلام اللہ علیہا وہ صاحب عظمت بی بی ہے جس کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے تھے۔ 4 بیٹے تک 2 بیویاں کربلا کے
ایک کربلا کی بیوی اور ایک کربلا کے بعد مدینے والی بیوی، دو ایسی ہیں جن کی جھولیاں خالی ہو گئی، بلکہ 3 بیویاں. جناب رباب کی گود خالی ہوئی، روتی رہی اپنے بچوں کو. کبھی اسود کو یاد کر کے روتی تھی، کبھی سکینہ کو یاد کر کے روتی تھی. شہزادی رو کے کہتی تھی آؤ اسود میں تمہیں جھولا جھلاؤں، آؤ سکینہ میں تمہیں سینے سے لگاؤں. لیکن 2 بیویاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا تذکرہ تک نہیں کیا. ایک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. تاریخ نے لکھا مدینے آنے کے بعد بھی شہزادی جب ماتم کرتی تھی، واہ حسینہ واہ محمدہ واہ عباسہ، کبھی اپنے بچوں کا ذکر نہیں کرتی. جب جناب عبداللہ لینے آئے ہیں تو تاریخ کہتی ہے جب گھر میں گئی ہیں اور گھر کے دروازے کھلے ہیں اور شہزادی نے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے ہیں، تو اس وقت کربلا کا رخ کر کے کہا اے محمد تمہارے بغیر میرا گھر ویران ہے، آؤ گھر کو آباد کرو. اور دوسری بیوی فاطمہ کلابیہ ام البنین ہے. عزادارو جب تک زندہ رہی نہ عباس علیہ السلام کا ماتم کیا، نہ اپنے دوسرے بیٹوں کا ماتم کیا. جب بھی ماتم کیا واہ حسینہ کہہ کے ماتم کیا، حسین کی غربت میں ماتم کیا. عزادارو شہزادی نے بتایا حسین پر رونے کا اجر کیا ہے، حسین پر رونے کی عظمت کیا ہے، حسین پر رونے کی قیمت کیا ہے. تاریخ ملتا ہے. بس میں آخر جملہ کہہ کے مجلس کو تمام کر دوں. آپ نے گریہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رونا قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے. ایک بات، اللہ نے اس بی بی کو 4 بیٹے اسلام پر قربان کرنے کے اعزاز میں یہ انعام عطا کیا ہے کہ اگر کوئی ایک تسبیح درود کی پڑھ کر اس بی بی کو ہدیہ کر کے اپنی حاجت مانگے تو اللہ رد نہیں کرتا اس کی حاجت. یہ بی بی ساری زندگی قبیلہ بنی ہاشم کے دائرے میں رہی. کیسے عرض کروں، کیسی کیسی مائیں ہیں کربلا کے اندر اور کربلا کے بعد بنی ہاشم کے قبیلے کے اندر، کہ جنہوں نے اسلام پر اپنی قربانیاں پیش کرنے کے بعد پھر کبھی اپنی اولاد کا تذکرہ نہیں کیا. خدا کریم ہماری اس عبادت کو بھی بارگاہ میں قبول فرمائے. 4 معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری